بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد سورہ نساء آیت نمبر 10 تک کا مفہوم بیان ہوا. اب آیت نمبر 11 اور 12 کا مفہوم بیان کرتا ہوں. آیت لمبی ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الی آخرہ. تو ان آیت میں اللہ رب العزت نے میراث کے احکام بیان فرمائے تاکہ جو کمزور ہیں جیسے کہ عورت ہے، یتیم ہے، تو کمزوروں کے حقوق کی حفاظت ہو جائے، طاقتور ان کے حقوق پر قبضہ نہ ڈالے، ان کے اموال پر ڈاکہ نہ ڈالے، قبضہ نہ کر لیں. میراث کے احکام میں تفصیل ہے، کن کو کتنا ملنا چاہیے، کس کو کتنا ملنا چاہیے، تو اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا. لیکن اس کے ضمن میں ایک بات نکلتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ مرد کو میراث زیادہ دی جاتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس برتری کی، اس ترجیح کی وجہ کیا ہے کہ مرد کو عورت پر ترجیح دی جاتی ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ مرد اہل و عیال کی، گھر والوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کو مال کما کر لا کر دیتا ہے. اور پھر یہ جو گھر والے ہیں، اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کی جو ضروریات ہے، سامان ہے، مال ہے، ان کی حفاظت بھی مرد کرتا ہے، مرد کے ذمہ ہے. تو اسلام نے مرد پر مصارف کا بہت زیادہ ڈالا ہے. اسلام نے عورت کی کمزوری کا احساس کیا ہے، مرد کر سارا بوجھ مرد پر ڈالا ہے. کما کر لانا کتنا مشکل ہے. یہ الگ بات ہے کہ مغرب نے عورت کو فدو بنا کر، عورت کو پاگل بنا کر، ایک خوبصورت نام دے کر مصارف کا بوجھ زیادہ وہ عورت پر ڈال دیا، اور عورت بھی خوش ہے. لیکن ابھی آپ اندازہ لگائیں، عورت کا جو نفقہ ہے وہ شادی سے پہلے باپ کے ذمہ. اسلام میں عورت کا نفقہ شادی سے پہلے باپ کے ذمہ، شادی کے بعد شوہر کے ذمہ ہے، اور اگر بیوہ ہو جائے تو اولاد کے ذمہ ہے، اولاد نہ ہو تو حکومت کے ذمہ ہے کہ اس عورت کی، اس بیوہ کی کفالت کرے. اور اگر حکومت بھی کفالت نہیں کرتی ہے تو پھر عوام الناس کے ذمہ، جو صالح معاشرہ ہے اس کے ذمہ ہے کہ ایسے بیوہ عورت کی کفالت کریں، ان کی ضروریات کو پوری کریں. اور پھر عورتیں جنگ بھی نہیں کرتی ہیں، جہاد بھی ان کے ذمہ نہیں ہے، جہاد بھی نہیں کرتی ہیں. مرد جنگ کرتے ہیں، جہاد پر جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بنیادی وجوہات ہیں. مرد پھر زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو عورت پر ترجیح دی جائے، میراث زیادہ دی جائے. ایسے اموال جو بغیر کسی محنت اور مشقت کے ملتی ہے، وہ اس کے حقدار پھر مرد بنتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مرد کو عورت پر ترجیح دی جاتی ہے، مرد کو عورت پر فوقیت دی جاتی ہے.